الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، جو شخص ایمان والا ہو اور وہ نیک اعمال کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، ایک ترتیب ہے جو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بتلا دی. یہ وعدہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، پہلی بات. دوسری بات کہ جو نیک اعمال کو اپنائے اس کے ساتھ وعدہ ہے. آج ہم میں سے ہر انسان کامیاب زندگی حاصل کرنے کا متمنی ہے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ اچھی تعلیم سے زندگی اچھی بنتی ہے تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، یونیورسٹی لیول تک جاتا ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کر لیتا ہے. دن رات طلباء محنت کرتے ہیں کہ ہمارا جی پی اے بہت بہترین ہو جائے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ بھئی اچھا بزنس ہونے سے اور اچھی جاب ہونے سے زندگی اچھی گزرتی ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے. آپ غور کیجئے کہ بزنس مین دن رات محنت کرتے ہیں، جو جاب کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی دن رات محنت کرتے ہیں، اور ان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمائیں. پھر وہ دیکھتا ہے کہ جس کی بیوی خوبصورت، اس کی میرڈ لائف بہت اچھی گزرتی ہے تو اس کے لیے کوششیں کرتا ہے. چنانچہ جتنے پرپوزل ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اچھا پرپوزل اس کو پسند کرتا ہے. خاندان اچھا ہو، شکل صورت بھی اچھی ہو، تعلیم یافتہ بھی ہو، ہر اعتبار سے وہ اپنے لیے بیسٹ پرپوزل کو سلیکٹ کرتا ہے. مگر یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود زندگی میں پریشانیاں. سب کچھ وہ کیا جس سے کہ زندگی کامیاب ہونی تھی، پرسکون ہونی تھی، مگر وہ سکون نہیں ملتا. مال بھی ہے، جمال بھی ہے، لوگوں میں عزت آبرو بھی ہے، دل میں سکون نہیں ہے. تو کوئی چیز تو مسنگ ہے نا، کوئی لنک مسنگ ہے جس کی وجہ سے آج پرسکون زندگی نصیب نہیں ہے. آج اس محفل میں ہم نے اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے کہ آخر ہماری زندگی میں کہاں کمی ہے. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا اور اس کے چلانے کا ایک نظام متعین فرما دیا، قانون بنا دیے. چنانچہ آپ اگر غور کریں، ایک شخص کے پاس آم کی ایک گٹھلی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے پھل حاصل کروں. اس کی ایک ترتیب ہے، اس گٹھلی کو زمین کے اندر وہ بوئے، اس کو پانی دے، اس میں سے کونپل نکلے گی، اس کی حفاظت کرے، دیکھ بھال کرتا رہے حتیٰ کہ وہ پودا بنے گا، پھر وہ پودا درخت بنے گا، پھر اس درخت کے اوپر پھول لگیں گے اور بالآخر وہ پھول پھل میں تبدیل ہوں گے. تو ایک بیج سے پھل حاصل کرنے میں ایک ترتیب تھی. اب ایک آدمی کے پاس آم کی گٹھلی ہو اور وہ نفل پڑھ پڑھ کے دعائیں مانگے، اللہ مجھے اس سے پھل دے دیجئے، اس کو پھل نہیں ملے گا.
اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل نہیں کر رہا. گٹھلی خود بخود پھل میں کیسے تبدیل ہو جائے گی بھائی؟ اسی طرح ایک نوجوان آدمی ہے جس کی چاہت ہے کہ اللہ مجھے نیک بیٹا دے. ایک ترتیب ہے، نکاح کرے، بیوی کے پاس رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو یہ صاحب اولاد ہو جائے گا. اب اس نے نکاح تو کیا نہیں، صبح شام نفل پڑھ کے دعائیں مانگ رہا ہے اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے، تو ہر بندہ اس کو بے وقوف کہے گا کہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب کے مطابق چلو، صاحب اولاد بھی بن جاؤ گے. اسی طرح ہر کام میں اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ایک ترتیب ہے. ایک ترتیب یہ ہے کہ جو شخص اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں. یہاں ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حالات کو پہلے ٹھیک کرے پھر ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تو ہم ترتیب کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ غور کریں، اگر آپ اپنے دوست سے پوچھیں کئی دنوں سے بھئی آپ مسجد میں نظر نہیں آئے، وہ کہے گا بس کچھ کام میں رکاوٹیں ہیں، ٹھیک ہو گیا میں آ جاؤں گا. یعنی پہلے حالات ٹھیک ہوں پھر میں اعمال ٹھیک کروں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب کو ہم بدل نہیں سکتے. نتیجہ یہ کہ ہم ٹکرے مارتے رہتے ہیں، اپنی من مرضی سے کوششیں کرتے رہتے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہوتے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ترتیب یہی ہے کہ پہلے بندے کے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو ٹھیک فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہیں. حالات کا عدلنا بدلنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. وہ چاہتے ہیں عزت کے نقشوں سے ذلت نکال دیتے ہیں، ذلت کے نقشوں میں سے عزت نکال دیتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ انسان جو اعمال کرتا ہے فرشتے ان اعمال کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کرتے ہیں. ان اعمال کو دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حالات کو بھیجتے ہیں. اچھے اعمال ہوں گے تو اچھے حالات کو بھیجا جائے گا، بگڑے اعمال ہوں گے تو بگڑے حالات آئیں گے. جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نہ میں اعمال دے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ حالات ہمارے بگڑے ہوئے ہیں، مگر یہ تو نہیں کہ ہم اپنے اعمال کو بھی دیکھیں. تو ترتیب اللہ رب العزت کے ہاں یہی ہے، بندے اعمال سدھارتے ہیں اللہ ان کے حالات کو سدھار دیتے ہیں. اب اس کی مثال اگر دیکھنی ہو تو قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ یوسف. اس کو احسن القصص کہا گیا، قصوں میں سے بہترین قصہ. قرآن مجید کی جو قصے ہیں یہ صرف دل بہلانے کے لیے نہیں سنائے گئے، سبق دینے کے لیے کہ اس کو پڑھیں، سنیں اور اس سے سبق حاصل کریں. چنانچہ اس سورہ یوسف میں آپ کو کئی کردار نظر آئیں گے. ایک بھائیوں کا کردار نظر آئے گا جو اپنے ہی بھائی کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو گئے. ایک یوسف علیہ السلام کا کردار نظر آئے گا جن کو اپنے بھائیوں سے وہ جو توقع نہیں تھی وہ حالات پیش آئے. ایک یعقوب علیہ السلام والد ہیں، ان کا کردار. ایک عورت زلیخا ہے، اس کا کردار. تو آپ اس واقعے کو پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ جس کردار نے جو کیا اس کا اپنا انجام. آج بھی وہی معاملہ ہوگا. اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ حسد میں مبتلا ہے اور شریعت سے باہر نکلتا ہے اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا انجام ہوا وہی اس کا ہوگا. آج بھی اگر کوئی عورت بگڑتی ہے، مرد بگڑتا ہے اور وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے شریعت کے خلاف،
جو زلیخا کا انجام ہوا وہی انجام اس کا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے تو سمجھا دیا کہ دیکھو تمہارے سامنے ایک قصہ ہم نے بیان کر دیا، اس کے جس کردار نے جو کیا ایک نتیجہ نکلا. آج تم اگر وہ کرو گے تمہارا وہی نتیجہ نکلے گا. چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیے کہ آپ اپنے شہر سے دور، والد سے دور، پردیس میں ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی واقف بھی نہیں ہے. اور دیکھیں اکنامکلی بھی کتنا لو پوزیشن تھی. ایک غلام ہے جس کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ دوسرے کے حکم کا پابند ہوتا ہے. اتنی لوئسٹ پوزیشن پر، اتنے پردیس میں جہاں کوئی اپنا نہیں، اس بچے کی زندگی کا سنور جانا ناممکن دکھائی دیتا ہے ظاہری طور پر، مگر اللہ تعالی دکھاتے ہیں کہ دیکھو اس بچے کی زندگی کیسے سنوری. یہ نوجوان ہوا، پھر اس کے اوپر ایک امتحان آیا، اس امتحان میں یہ کامیاب ہوا. اس نے کہا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں اپنے رب کو جو ہے ناراض نہیں کر سکتا. قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو دیکھیے عمل سنورے. پھر اللہ رب العزت نے حالات کو سنوارا. حالات کیسے سنورے کہ ظاہرہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایک بچہ ملک کا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے. اللہ رب العزت نے یوں مہربانی فرمائی کہ بادشاہ کے محل میں پالا، اور پھر جب اس پر بادشاہ کی بیوی نے الزام لگایا تو سمجھ لگ گئی بعد میں کہ بھائی قصور عورت کا ہی تھا، نوجوان تو امین نکلا. حتیٰ کہ جب یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی بات ماننے سے انکار کیا تو بعد میں اس نے ڈرایا دھمکایا. دو ہی طریقے ہوتے ہیں کام کروانے کے، یا تو سبز باغ دکھاؤ یا ڈراؤ دھمکاؤ. تو پہلے تو اس نے گناہ کی دعوت دی، قالت ہی تلک. جب دیکھا کہ اس طرح یہ قریب نہیں آئے تو کہنے لگے اچھا میں جیل بھجوا دوں گی. تو یوسف علیہ السلام کے لیے کتنی عجیب سی سچویشن ہے. ایک طرف انسان جوانی کی عمر میں گناہ کی طرف اس کو دعوت مل رہی ہے، اور دوسری طرف جیل جانے کی دھمکی. مگر یوسف علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ، جس گناہ کی طرف یہ عورتیں بلا رہی ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ میں جیل میں ہی چلا جاؤں. ثابت کر دیا مالک، تکلیفوں کو میں گلے لگا لوں گا، مشقتیں اٹھا لوں گا، صعوبتیں برداشت کر لوں گا، اے اللہ میں تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. جب کر دیا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، اب اللہ رب العزت نے دیکھو کیا مہربانی فرمائی. جیل چلے گئے، وہاں پر دو بندوں نے خواب دیکھا، سچ نکلا. ایک بندہ بادشاہ کی خدمت میں جا پہنچا تو کچھ عرصے بعد بادشاہ نے بھی خواب دیکھا. اب اس بندے نے کہا کہ جی میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، جیل میں ہے، جو خواب کی تعبیر دی تھی سچ نکلی، آپ بھی اس کو بلا کے پوچھیں. یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، مگر یوسف علیہ السلام پہلی دفعہ بلانے پر ایسے نہیں آئے. جب بلایا گیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ پہلے تو یہ فیصلہ کرے نا کہ جو میرے اوپر ایک الزام لگا تھا اس میں قصور کس کا تھا. اب بادشاہ کو ماننا پڑا کہ واقعی یہ نوجوان سچا، تو دل میں عزت آ گئی. اب جب یوسف علیہ السلام نے آ کر خواب کی تعبیر دی تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، مگر وہ سوچنے لگا کہ مجھے اب ہیلپ کی ضرورت ہے، کسی ایسے بندے کی جو سمجھدار بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. یوسف علیہ السلام کا امانت دار ہونا تو ثابت ہو چکا تھا. جو عزت کے معاملے میں امانت دار ثابت ہو سکتا ہے تو مال کے معاملے میں تو آسان ہوتا ہے. تو بادشاہ کے دل میں پہلے سے یہ بات تھی کہ امانت والا ہے. اب اس کو چاہیے تھا کہ کوئی سمجھدار بھی ہو. تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دے کر بتا دیا کہ میں سمجھتا ہوں معاملے کو.
چنانچہ اس نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج کے دن تو نے میری نظر میں بڑا مقام پا لیا۔ اب ان کو خزانوں کا وارث بنا دیا۔ ذرا غور کیجئے، کل کو بازار میں بکنے والا بچہ، غلام کی حیثیت سے محل میں زندگی گزارنے والا بچہ، آج بادشاہ کے سامنے خزانوں کا نگران بن چکا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو مینجمنٹ کی، اس کو کہتے ہیں کرائسس مینجمنٹ، وہ اتنی اچھی تھی، ترتیب بنا دی کہ اتنے بندے ہوں گے، اتنے بیگ ان کو دیے جائیں گے ویٹ کے، اور یہ ترتیب ہوگی، اور جو گندم تھی اس کو پریزرو بھی کروا دیا، تو بادشاہ کو اور یقین ہو گیا۔ چنانچہ بادشاہ نے بادشاہی اس کے حوالے کر دی۔ اب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس دوران انہوں نے اپنے بھائی کو رکھ لیا اپنے پاس۔ پھر اس کے بھائی دوبارہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اس وقت بھائیوں کی حالت بہت ابتر تھی۔ انہوں نے آ کے بھیک مانگنے کے انداز میں کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل، اور ہم آپ کے پاس قیمت بھی لائے ہیں جو پوری نہیں ہے، مگر ہمیں گندم پوری دے دیں۔ فتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اب یہ تو فقیر کہتا ہے، یہ تو بیگر کہتا ہے کہ بھئی دو، اللہ تمہیں جزا دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ بھی تو نبی زادے ہیں، ایک نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، مگر آج اس حال میں کہ میرے سامنے کھڑے بھیک مانگ رہے ہیں، تو اب یوسف علیہ السلام نے پوچھا، ما فعلتم بیوسف، بتاؤ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ تو ہکے بکے رہ گئے۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں۔ وہذا اخی، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ انہ من یتق و یصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرح اعمال سنوارے گا، اللہ رب العزت اس کے حالات کو سنواریں گے۔ فرش پہ ہوگا، اللہ فرش سے اٹھا کر عرش کے اوپر بٹھا دیں گے۔ تو یہ ایک قانون قدرت ہے کہ جو بندہ اپنے اعمال کو سنوارتا ہے، اللہ رب العزت اس کے حالات کو سنوارتا ہے۔ ہماری غلط فہمی کہ ہم حالات کے سنورنے کے منتظر ہوتے ہیں، یہ پریشانی دور ہو میں مسجد میں آ جاؤں گا، یہ پریشانی دور ہو میں چلے پہ چلا جاؤں گا، یہ کام پہلے سیدھا ہو پھر میں یہ درس قرآن شروع کروں گا۔ نہیں، اعمال پہلے سنوارنے پڑیں گے، حالات بعد میں سنوریں گے۔ یہ لوہے کی لکیر ہے، پوری زندگی اس کو آزمائیں گے تو ہمیشہ سچا پائیں گے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی مبارک زندگیوں کو دیکھیے، ابتدا میں ان کی کیا حالت تھی۔ مکہ مکرمہ میں ان کے ساتھ قریش مکہ نے کتنا برا سلوک کیا، مگر وہ دین کے اوپر جمے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے پھر ان کے سامنے کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج پیش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس وقت کو، اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے سے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں بہت کمزور تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ انسان تمہیں کہیں اچک نہ لے، فآواکم، اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا، ورزقکم من الطیبات، کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو انسان اعمال سنوارتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔
ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں اللہ ہمارے حالات ٹھیک کرے پھر ہم بھی بڑے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ نہیں ہوگا. ساری عمر ٹکرے مارتے پھریں گے, پریشان رہیں گے, نتیجہ کبھی نہیں نکلے گا. اس لیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ترتیب کو بدلنے چلے ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو پہلی نیت ہم یہ کریں کہ آج کی اس محفل میں ہم اپنے بدلنے کی نیت کرتے ہیں. گناہوں کو چھوڑیں, توبہ کریں, اللہ کے سامنے فرمانبرداری کی زندگی اپنانے کا عہد کریں. پھر ان اعمال کی برکت ایسی ہوگی اللہ تعالی ہمارے حالات کو سنوار دیں گے. تو جو شخص اپنے اعمال کو سنوارتا ہے اللہ رب العزت اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. اسی میں ایک نقطہ اور بھی کہ جو شخص دن کے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رات کے اعمال کو سنوار دیتے ہیں. بہت سارے دوستوں سے سنا فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, کوشش تو بڑی کرتا ہوں جی, تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی, الارم بھی لگاتا ہوں, دعا بھی پڑھ کے سوتا ہوں. بھئی رات کے اعمال کا تعلق دن کے اوپر منحصر ہے. دن کے اعمال سنوریں گے, رات کے اعمال کی توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے خود بخود ملے گی. ہوتا کیا ہے کہ دن میں آنکھ قابو میں نہیں, تو عبادت کی لذت کیسے ملے, رات کو مناجات کی لذت کیسے ملے؟ دن میں اگر ہم غیبت کرتے ہیں, دوسرے کا دل دکھاتے ہیں, خلاف شرع کام کرتے ہیں, تو رات کی عبادت کی توفیق کیسے مل جائے گی؟ ہمیں دن کو پہلے سنوارنا پڑے گا. اب سارا دن تو انتظار رہتا ہے فلاں کا میسج کب آئے گا, فلاں سے فون پہ کب بات ہوگی. دن میں تو ٹائم گزرتا ہے کبھی اس ویب سائٹ پہ کبھی اس پہ. احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم حکم خدا کو توڑ رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں. تو اگر دن ہم ایسے اعمال کے ساتھ گزاریں گے تو رات کے اعمال کی توفیق کیسے مل جائے گی؟ ہاں, جو لوگ اپنے دنوں کو نیکی سے آباد کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی راتوں کو بھی ان کے دنوں کی مانند بنا دیتے ہیں. پھر تہجد کے وقت ان کا بستر ان کو اچھال دیتا ہے, جتنے تھکے ہوئے ہوں, جتنا ان کی طبیعت خراب ہو, مگر تہجد کے وقت ان کا اٹھنا پکا. حدیث پاک میں آتا ہے رات کا وقت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں فلاں 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 میرے نافرمان ہیں, جاؤ ان کے سرہانے کھڑے ہو کر پہرا دو, یہ میرے نیک بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے, میں نہیں چاہتا کہ اس وقت میں یہ اٹھیں, تم انہیں لوری دے کے سلاؤ, اٹھنے نہ دو. تو یہ نہیں کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ یوں سوچو کہ اللہ اس وقت ہماری شکل دیکھنا ہی پسند نہیں فرماتے, اٹھنے نہیں دیا جاتا, سلا دیا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ بندے میرے نیک بندے ہیں, جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو تاکہ یہ اٹھیں اور عبادت کریں اور مجھ سے مانگیں اور میں پروردگار ان کو عطا کر دوں. اور تیسری جماعت کو فرمایا جاتا ہے فلاں فلاں میرے بندے وہ میرے بڑے مقربین ہیں, انہوں نے مجھے راضی کر دیا, میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی, ان کے سونے پہ بھی راضی, جاؤ صرف کروٹ بدل لو. وہ چاہیں گے تو جاگ جائیں گے اور چاہیں گے تو لیٹے رہیں گے, میں دونوں حالوں میں ان سے راضی ہوں. تو حدیث مبارکہ میں یہ تقسیم ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اب ہم جو سوئے رہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ابھی ہم اس کیٹیگری میں نہیں آئے جہاں اللہ اٹھا دیتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو سنوارنا ہوگا. تو ہم اپنے دن کے اعمال کو سنواریں گے, اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہمیں رات کے اعمال کی توفیق عطا فرما دیں گے. ایک دوسری بات جو لوہے کی لکیر ہے کہ جو انسان اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے اس کے تعلق کو درست فرما دیتے ہیں. جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے
اللہ تعالیٰ مخلوق سے اس سے تعلق کو درست فرما دیتے ہیں. چنانچہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ آپ ام المؤمنین ہیں، آپ مجھے نصیحت فرمائیں. تو ام المؤمنین نے ایک مختصر سا جواب دیا، مگر واقعی ام المؤمنین ہونے کا حق ادا کر دیا. اتنا خوبصورت جواب دیا. فرمایا کہ اگر تم مخلوق کی خوشی کی خاطر اللہ کو ناراض کرو گے، اللہ مخلوق کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے، وہ بھی تمہارے دشمن ہو جائیں گے. اور اگر مخلوق کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لو گے، اللہ مخلوق کے دل میں محبت ڈال دیں گے، یہ ناراض لوگ بھی تمہارے دوست بن جائیں گے. تو اصل تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. تو ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لیں گے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہم سے راضی کر دیں گے. چنانچہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا، میں نے ہمیشہ دیکھا کہ یا تو میری بیوی نے میری نافرمانی کی، خواہ مخواہ کے آرگومنٹ، خواہ مخواہ کی چخ چخ، اور اگر نہیں تو میری اولاد میں سے کسی نے میری نافرمانی کی، اور اولاد نہیں تو جو لوگ ماتحت تھے، غلام، نوکر، خادم، انہوں نے نافرمانی کی. فرماتے ہیں اگر انہوں نے بھی نہ کی تو میری سواری کے جانور نے میری نافرمانی کی. اس کا مطلب یہ کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ نافرمانی ڈاؤن دی اسٹریم ریفلیکٹ ہو کر رہتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے آج یہ شکوہ عام ہے کہ جی اولاد سنتی نہیں. بھئی ہم اللہ کی نہیں سنتے، نتیجے میں اولاد ہماری نہیں سنتی. ہم آج سے اللہ کی سننا شروع کر دیں، ماننا شروع کر دیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اولاد کو کیسے جانثار فرما بردار بنا دیں گے. حضرت پتہ نہیں کیا، بس اولاد افلاطون بن گئے ہیں بچے. بھئی وہ افلاطون بنیں گے، آگے سے لاجک دیں گے، آگے سے بحث کریں گے، سنیں گے ہی نہیں. اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرتے ہیں وہ ہماری نافرمانی کریں گے. تو جو شخص اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ مخلوق کو ان کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق سے ان کے تعلق کو سنوار لیتے ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے، کوئی حاسد کھڑا ہو جاتا ہے، جینا تنگ کر دیتا ہے، روتے ہیں وہ جی فلاں حاسد دفتر میں ہے، ٹکنے نہیں دیتا، کاروباری حاسد ہے، پاؤں نہیں جمنے دیتا. تو اصل مسئلہ یہ کہ ہم نے اللہ رب العزت سے تعلق کو نہیں سنوارا، مخلوق سے ہمارا تعلق کیسے سنور سکتا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مخلوق سے تعلق سنور جائے تو ہمیں اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوارنا پڑے گا. تو یہ دو باتیں. پہلی بات، جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. جو شخص اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سنوار لیتے ہیں. چنانچہ یہ تعلق ایسا سنورتا ہے کہ محبت کرنے والے ہر طرف، جہاں دیکھو محبت کرنے والے. ان کے پاس کوئی جادو تو نہیں ہوتا جو وہ کر دیتے ہیں. ہاں، ان اللہ والوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس کے بدلے اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. ہارون رشید اپنے محل کے اندر کھڑا تھا، اس نے باہر دیکھا تو مسجد تھی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. اب دو شاگرد پیچھے پیچھے ہیں، اور دونوں میں سے ہر شاگرد یہ چاہتا ہے کہ حضرت کے جوتے میں اٹھاؤں، مجھے سعادت ملے. اب وہ پیچھے پیچھے مسجد کے دروازے پر پہنچے. جیسے ہی حضرت نے جوتے اتارے، ایک طالب علم کا ہاتھ ایک جوتے پہ پڑا،
دوسرے کا ہاتھ دوسرے جوتے پہ پڑا، ایک نے بھی جوتا اٹھا لیا، دوسرے نے بھی اٹھا لیا. اب لے کے جانا تھا تو وہ دونوں سمجھدار تھے، ان میں سے ایک نے رومال بچھایا، ایک جوتا ڈالا، دوسرے نے جوتا ڈالا، ایک نے ایک طرف سے پکڑا رومال، دوسرے نے دوسری طرف سے، اور یوں جوتے لے کے مسجد میں جا رہے ہیں. جب ہارون رشید نے دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، لیکن ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے. یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے، ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے. تو جب انسان اللہ رب العزت سے تعلق کو سنوار لیتا ہے، اللہ مخلوق سے ایسے تعلق کو سنوار دیتے ہیں، محبتیں ڈال دیتے ہیں دلوں میں. جو شخص جس قدر اللہ رب العزت سے محبت کرے گا، اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی. تیسری بات کہ جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں ترتیب یہ ہے، جو شخص آخرت کو سنوارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. چنانچہ اس کی مثال اگر دیکھنی ہو، صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو دیکھ لو. جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے، تو اس وقت تو یوں لگتا تھا کہ شہر سے اب نکل گئے، پتہ نہیں پھر کبھی آنا نصیب ہو کہ نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے تھے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. جس ہستی نے آپ کے اوپر قرآن کو اتارا، وہ آپ کو اس شہر میں واپس لوٹا کر رہے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال عجیب تھا. لوگ ان کو مدینہ طیبہ میں نہیں جینے دے رہے تھے. چنانچہ جنگ خندق میں اتنے لوگ تھے کہ مسلمان سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا معاملہ ہوگا. کھانے کو کچھ نہیں تھا، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، اور اس وقت نبی علیہ السلام ان کو بشارت دے رہے تھے کہ میں نے جو یہ توڑا اور اس میں سے روشنی نکلی تو مجھے کیسر اور کسرا کے تخت و تاج فتح ہونے کی بشارت عطا فرما دی. کھانے کو روٹی نہیں مل رہی اور کیسر و کسرا کے تخت و تاج ملنے کی خوشخبریاں مل رہی ہیں. مگر اللہ رب العزت نے رحمت کی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو جو تعلیمات دی نبی علیہ السلام نے، انہوں نے اس پر عمل کیا. اور پھر آنے والے وقت میں دیکھو اللہ رب العزت نے ان کی دنیا کو کیسے سنوارا. اتنا مال ان کے قدموں میں ڈالا کہ مدینہ طیبہ میں اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نکلتا تو شام تک اس کو زکوٰۃ کا مستحق کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا. ہر بندے کے پاس اتنا مال تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا، پھر نبی علیہ السلام نے دعا دی اور اس کے بدلے مجھے اتنا مال اللہ نے دیا کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی اینٹوں کو توڑا کرتا تھا. لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی اینٹوں کو توڑا کرتا تھا. وہ کتنا سونا ہوگا بھائی؟ یقین گرام میں تو نہیں ہو سکتا، وہ تو کلو گرام میں ہوگا. اتنا اللہ نے ان کو مال بھی عطا کیا تھا. ڈھیر لگا دیے تھے ان کے سامنے سونے چاندی کے. پھر اس کے بعد آپس میں محبتیں بھی دیں، امن اور سکون بھی دیا. دیکھیں وہ کتنا پرامن ماحول ہوگا کہ یمن سے ایک جوان عورت چلتی ہے اکیلی، اور اس زمانے میں تو ایک دن میں 20-25 میل کا سفر کیا جا سکتا تھا سواری پر، اور اس کو راستے میں مہینوں کا سفر یعنی طے کرنا پڑا. عمر لانو نے پوچھا اکیلے سفر کیوں کیا؟ اے اللہ کے امیر المومنین، میری یہ مجبوری تھی، مجھے سفر کرنا پڑا. تو عمر لانو نے ایک بہت خوبصورت سوال پوچھا. فرمایا کہ یہ بتاؤ، تم یمن سے چلی اور مدینہ طیبہ پہنچی، سینکڑوں میل کا سفر، اکیلی عورت، جوان ہو، تمہارے پاس مال بھی ہے، جوان عورت اپنی عزت آبرو بھی ہے، جان ہے، تم نے راستے میں جتنے لوگوں کو دیکھا تو تمہاری فیلنگز کیا ہیں، ان کے بارے میں تاثرات کیا ہیں؟
اس پر اس جوان عورت نے جواب دیا کہ امیر المومنین، میں نے یمن سے مدینہ کا سفر کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچی کہ یمن سے مدینہ تک ایک ماں باپ کی اولاد بستی ہے. ایسا امن، ایسا سکون، سبحان اللہ. صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی آخرت کو سنوارا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی، اللہ رب العزت نے ان کی دنیا کو سنوار دیا تھا. چنانچہ اس زمانے میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کا بیت المال سے وظیفہ متعین ہو جاتا تھا. ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے کی بجائے کوئی روٹی کا ٹکڑا کھلانے کی کوشش کر رہی ہے. پوچھا تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ جب کوئی بچہ دودھ پینا چھوڑتا ہے تو امیر المومنین اس کا روزینہ متعین کر دیتے ہیں، تو میں بھی جلدی چھڑوا رہی ہوں. عمر رضی اللہ عنہ واپس گھر آئے. کہتے ہیں کہ صبح کا وقت جب ہوا تو امیر المومنین نے فجر کی نماز پڑھائی، مگر وہ فجر کی تلاوت میں اتنا رو رہے تھے کہ تلاوت کے الفاظ سمجھنا مشکل ہو گیا تھا، گریہ طاری تھا. پڑھانے کے بعد پھر بیٹھ گئے. صحابہ آئے تو کہنے لگے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. امیر المومنین کیا؟ کہنے لگے میں نے رات یہ واقعہ دیکھا. اب اگر اور ماؤں نے اپنے بچوں کو اسی طرح دودھ چھڑایا تو اس کا تو جواب عمر کو دینا پڑے گا. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کروا دیا کہ قانون ہے کہ بچے کی ولادت ہوگی، ماں کو دودھ چھڑانے کی شرط نہیں، اس بچے کا روزینہ متعین کر دیا جائے گا. بچہ پیدا ہوتا تھا، بیت المال سے اس کا روزینہ متعین ہو جاتا تھا. اللہ نے اتنا مال دے دیا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے تقوی ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. بھئی ہمارا رزق کہاں ہے؟ قرآن مجید میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو تو ہم رزق کے دروازے کھول دیں گے. سبحان اللہ. کوئی رزق ہمارا باندھ سکتا ہے، روک سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ کسی حاسد نے رزق باندھ دیا ہے. سب بے وقوفی کی باتیں ہیں. رزق اللہ کے اختیار میں ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ باندھ سکتا ہے، نہ کسی کو محروم کر سکتا ہے. ہاں تقوی نہیں ہوگا تو ہمارے اعمال کی وجہ سے خود بخود رزق میں تنگی ہوگی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے قرآن سے اعراض کرے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اور دیکھیں آج ہم نیکی سے منہ پھیرتے ہیں، معیشت تنگ ہے. جتنا کاروبار ہے پھر بھی ہاتھ تنگ ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنواریں. تو جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. اور دنیا کیسے سنورتی ہے؟ سبحان اللہ. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، اس کو اپنے استاد سے اتنی محبت تھی کہ وہ ایک مرتبہ آیا، کہنے لگا کہ بس میری ایک فریاد ہے، قبول کر لیں. ان کا بتاؤ؟ کہنے لگا نہیں پہلے وعدہ کریں پھر بتاؤں گا. چونکہ بہت تعلق تھا تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے وعدہ کر لیا. اچھا بھائی میں تیری بات مانوں گا، بتاؤ. اس نے کہا کہ میں ہر روز آپ کو ایک سوٹ کپڑوں کا ہدیہ کروں گا، آپ اس کو قبول کر لینا اور اس کو پہن کر پھر حدیث کا یا فقہ کا درس دینا ڈیلی. آپ نے قبول کر لیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ سال کے 365 لباس وہ ہدیہ کیا کرتا تھا. ہر روز نیا لباس پہن کے درس دیتے تھے. اللہ اکبر. اللہ دنیا ایسے سنوار دیتے. چنانچہ ایک سیاح گھومنے پھرنے کے لیے انڈیا آیا تو وہ اجمیر بھی گیا. وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جہاں آرام فرما رہے ہیں، وہاں مسلمان
اور غیر مسلم سب آتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. تو جب واپس گیا تو بیوی نے پوچھا کہ وہاں کی کوئی انوکھی بات بتاؤ جو دیکھ کے آئے ہو. اس نے کہا کہ انوکھی بات یہ کہ فلاں جگہ میں نے دیکھا ایک بندہ قبر کے اندر پڑا تھا مگر لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہا تھا. اللہ اکبر. تو دیکھنے میں وہ قبر میں ہوتا ہے مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہوتا ہے. ایسی محبتیں اللہ ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو 3 باتیں لوہے کی لکیر ہیں. پہلی بات، جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. جو شخص اپنے دن کے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ رات کے اعمال کو سنوار دیتے ہیں. جو اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. اور جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. اب ہم اگر اس ترتیب کو سمجھ کر اس کے مطابق رہیں تو کامیاب زندگی گزار لیں گے. ترتیب کو بدلنے کی کوشش کرتے پھریں گے تو ٹکرے ماریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کی فرما برداری والی زندگی کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں دیں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے خوشیاں عطا فرمائیں گے. رکاوٹ ہیں تو ہمارے اپنے گناہ ہیں، اور جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے یہ برکتوں کے رحمتوں کے دروازے نہیں کھلیں گے. اللہ رب العزت نے قاعدہ اور قانون بتا دیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان تقوی کی زندگی عطا فرمائے اور برکتوں کے دروازے ہم پر کھول دے. اور جو بقیہ زندگی ہے اللہ رب العزت اس کو نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی کہا گیا تھا کہ بعض دوست توبہ کے کلمات پڑھنے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، تو بس دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں. آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے. تو نیت کیجئے اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو طائب ہو چکے ہیں. چند اعمال ہمارے مشائخ نے بتائے ہیں، اگر ان کو آپ پابندی سے کریں گے اللہ تعالیٰ دل کی دنیا کو سنواریں گے. ان میں سے پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح اور شام پڑھنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پھر ہے 100 مرتبہ درود شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پڑھنا.
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ ایک پارہ روزانہ ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح، مگر کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان، اس کو کہتے ہیں دست بقور دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسی کیفیت ہماری بن جائے۔ اور پانچویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تھوڑی دیر کے لیے فارغ ہوں تو اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ دل بول رہا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا، زبان تالو سے لگی ہوئی ہو، دل بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں۔ شروع میں تو کچھ نہیں سنائی دے گا، لیکن جب آپ بیٹھے رہیں گے تو ایک ادراک ہونا شروع ہو جائے گا، فیلنگ ہونی شروع ہو جائے گی کہ جیسے ایک اللہ اللہ کی آواز آتی ہے، اسی کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ اور جب یہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر 24 گھنٹے یہ کیفیت رہتی ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ دل جاگتا ہے تو پھر انسان ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ ابھی دعا سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے یہی ذکر قلبی یا مراقبہ اس کی مشق کر لیتے ہیں، چند منٹ کے لیے۔ جہاں جہاں آپ تشریف فرما ہیں آنکھوں کو بند کر لیجئے، اللہ سے لو لگا لیجئے اور یہی سوچئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 یہ کر رہا ہے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے،
تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، کام کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ اللہ قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ میرے مالک، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما۔ اللہ، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ اللہ، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اے مالک، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ اللہ، زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اے اللہ، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ اے کریم آقا، آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے مالک، ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں۔ اے مالک، آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، ہماری فریاد سن لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ، مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، جو روٹی مانگنے والا سائل ہوتا ہے، ایک دروازے سے نہ ملے وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے، نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ، مسئلہ تو ہمارا ہے جن کے پاس ایک ہی دروازہ ہے۔ اللہ، جو آپ کے دروازے سے خالی اٹھتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے، اللہ وہی شقی ہوتا ہے۔ اللہ، شقی بننے سے بچا لیجئے۔ اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ، آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی، ہماری بگڑی بن جائے
گی. اے اللہ مہربانی فرمائیے. اللہ آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا, آپ دلوں کے بھید جانتے ہیں. اے اللہ ہم رات توبہ کرتے ہیں, دن میں توڑ دیتے ہیں, دن میں توبہ کرتے ہیں, رات توڑ دیتے ہیں, ایک قدم آگے بڑھنے لگتے ہیں, کئی قدم پیچھے پھسل جاتے ہیں. اے اللہ آپ کی مدد چاہیے, ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے, ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا, فرما بردار بنا, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما, ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما, اولاد کے دکھوں سے بھی محفوظ فرما, اولاد کی پریشانیوں سے بھی محفوظ فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما, اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما. دور قریب سے جو دوست احباب آئے اللہ سب کا چل کے آنا قبول فرما, اور سب کے گناہوں کو معاف فرما, اور سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. جو ارادے دل میں لے کے آئے تھے, یہ دل میں نیتیں لے کے آئے تھے, اللہ ان کی نیتوں کے مطابق ان کے کاموں کو آسان فرما. الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا, اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.